بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. کہ ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اس سے پہلے بات چل رہی تھی کہ فرقے کیسے بنے اور کچھ اس کی گفتگو تھی. آج جو چیپٹر ہمارے سامنے ہے بڑا اہم ہے، اور ہر جملہ ایک عقیدے کی بات بیان کی گئی ہے. قال المؤلف یعنی بربہاری رحمۃ اللہ علیہ. ماشاء اللہ اتنا سمجھ میں آ گیا. یہ امام بربہاری کہتے ہیں وَعْلَمْ، اچھی طرح سے یاد رکھو، ان الدین العتیق ما کان من وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى قتل عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. ایک جملہ یہ اچھی طرح سے یاد رکھو کہ دین عتیق، پرانا دین، قدیم، پرانا سڑا گلا نہیں، قدیم جو ہمیشہ سے ہے. کیا ہے وہ دین؟ وہی ہے دین عتیق، وہی ہے جس دین پر نبی علیہ السلام وفات کیے، وفات فرمائے. الی قتل عثمان بن عفان، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کے پہلے کا یہ پورا عرصہ جو ہے، یہی اسی کو دین عتیق کہہ رہے ہیں. یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا، دین عتیق کہنے کا کیا مطلب ہے. دین عتیق کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصلی دین اپنی جگہ پر قائم تھا، سمجھے نا، اور دین کی تکمیل اور دین پر عملی شکل سب کچھ انسان کو اگر دیکھنا ہو، دین ہے کیا اور کیا دین نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام سے لے کر کے عثمان بن عفان کی شہادت تک دیکھ لو، خالص دین آپ کو نظر آ جائے گا. خالص دین نظر آئے گا.
اور کون سا دین ہے؟ یہ وہی دین جس پر اللہ کے رسول قائم رہے اور جس پر جماعت صحابہ عمل کرتی رہی، اور یہی فرقہ ناجیہ کی علامت ہے۔ فرقہ ناجیہ جانتے ہو نا، وہی 70 فرقوں میں سے نجات پانے والا، ہاں ایک فرقہ ناجیہ جو ہے اس کو فرقہ ناجیہ بولتے ہیں۔ فرقہ ناجیہ جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ رسول نے خود وضاحت فرمائی، ما انا علیہ و اصحابی، ہم اور ہمارے صحابہ جس راستے پر قائم ہیں اور آج ہیں، یہی راستہ قیامت تک جو بھی اختیار کرے گا اسی کے پاس اصلی دین ہوگا، اسی کے پاس دین عتیق اور دین قدیم ہوگا، اور وہی نجات پائے گا، وہی شرک بدعت سے بری ہوگا۔ اب یہیں سے ایک چیز اور یاد رکھ لیں، وہ بڑی اہم ہے۔ یہ دین قدیم، یہ دین عتیق اصلی شکل و صورت پر دین کب تک موجود تھا؟ جب تک کہ عثمان رضی اللہ تعالی دنیا کے اندر موجود تھے۔ سمجھیں نا؟ یہیں سے پتہ چل گیا جو لوگ، ایک فرقہ تو وہ ہے کہ اس کے کہنے کے مطابق ان کے پاس دین تھا ہی نہیں، دین تو آیا کب؟ جب حضرت علی خلیفہ بنے تھے، وہ ہیں روافضہ۔ اور ایک گروہ نام نہاد اور جو پیدا ہوا اپنے یہاں، ان کا عقیدہ یہ کہ دین میں سارا بگاڑ اور فساد عثمان کی وجہ سے پیدا ہوا۔ یاد ہے نا؟ اپنے یہاں کے جماعت اسلامی تحریکی، ان کا عقیدہ یہی ہے کہ عثمان بن عفان نعوذ باللہ اپنے رشتہ داروں کو بیت المال سے خزانہ دے دے کر کے ان کو مالدار بنایا اور ان کو کرسی دی، جو نااہل تھے ان کو بھی کرسی بٹھائے۔ اللہ، اتنے بڑے بڑے الزامات کس پر لگائے جاتے ہیں؟ عثمان پر۔ ذرا سوچو، یہی عقیدے سلف کے خلاف ہے۔ سارے صحابہ نے، اب آپ ذرا سوچیے، ایک چیز یاد رکھو، یہ کبھی بھولنا نہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں عثمان بن عفان پر جتنے اعتراضات ہیں، جتنے اعتراضات لوگ کرتے تھے، سمجھیے نا، کہتے ہیں اللہ کی فضل سے جن لوگوں نے عثمان بن عفان پر اعتراض کیا ان میں کوئی ایک اللہ کے رسول کا صحابی نہیں تھا۔ کسی صحابی نے عثمان بن عفان کے اوپر کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ جس نے بھی اعتراض کیا وہ سب بات کے لوگ۔ تو یہ عثمان بن عفان کی فضیلت اور ان کی منقبت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ عثمان بن عفان نے نہایت عدل و انصاف کے ساتھ حکومت چلائی ہے، خلافت سنبھالی ہے۔ اقربا پرستی کا الزام ان پر بہتان ہے اور یہ سازش ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو اعتراض کرنے والوں سے زیادہ دین کے سمجھ رکھنے والے صحابہ تھے، لیکن کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ کسی نے بھی جس نے اعتراض کیا وہ سب غیر صحابی، اور کتنے تو جو مدینے کے تھے بھی نہیں، باہر کے لوگ۔ ٹھیک ہے، اور تیسری چیز یہاں یاد رکھیے گا کہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں عثمان بن عفان کی شہادت کے بعد دین ختم ہو گیا، دین میں بگاڑ پیدا ہو گیا، نہیں۔ ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ جب تک یہ تین خلیفہ دنیا میں ایک کے بعد دیگرے آئے، یعنی عثمان بن عفان کے شہادت تک سب ایک ہی راستے پر تھے، کوئی فرقہ پیدا نہیں ہوا تھا یا کوئی مذہبی لڑائی نہیں ہوئی تھی، دین کے نام پر کوئی لڑائی نہیں تھی، سب ایک گروہ، ایک جماعت تھے، اس میں کوئی اختلاف، کوئی فرقے بندی، کوئی ٹکراؤ آپس میں نہیں تھا۔ کب تک؟
عثمان بن عفان تک۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کے بعد اب فرقے بننا شروع کیے۔ فرقے بننا شروع ہوئے، کچھ فرقے وجود میں آئے، لیکن کوئی پاور ان کے پاس نہیں تھا، اسی لیے اسلام کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ کسی باطل فرقے جو نئے نکلے اس میں اتنا پاور، اتنی قوت، طاقت نہیں تھی کہ وہ اہل حق کو دبا سکیں اور اہل حق پر غالب آ سکیں۔ یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں کہ ہاں عثمان بن عفان کے بعد اسلام ختم ہو گیا، نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اب لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ کہتے ہیں وَكَانَ قَتْلُهُ أَوَّلَ الْفُرْقَةِ وَأَوَّلَ الْاِخْتِلَافِ فَتَحَارَفَتِ الْأُمَّةِ۔ یہ دوسری چیز، وَكَانَ قَتْلُهُ أَوَّلُ الْفُرْقَةِ، اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو تھی، یہی سب سے پہلا امت میں ٹکڑے کا سبب بنا، یہیں سے فرقوں کا دروازہ کھولا۔ وَأَوَّلَ الْاِخْتِلَافِ، اور پہلا اختلاف شروع ہوا جس میں امت جھگڑ پڑی۔ اور کیوں جھگڑ پڑے؟ پیچھے بات گزر چکی ہے کہ عبداللہ ابن سبا، اور کیا کہتے ابن السودا بھی کہتے تھے، ابن السودا یمن کا رہنے والا یہودی، اس یہودی نے بڑی سازش کی، اسلام میں فرقے بندی، جھگڑے لڑائی، قتل خونریزی، یہ ساری چیزوں کو، ساری چیزیں پیدا کرنے کے لیے، چونکہ ہر اعتبار سے دنیا ناکام ہو گئی تھی دشمنان اسلام، تو اس نے ایک بڑی عجیب سازش اس نے سوچی کہ پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا۔ یہ اچھی طرح سے یاد رکھیں، کیوں آج مسلمانوں میں، کلمہ پڑھنے والوں میں ایک فرقہ پیدا ہوا، عرب سے شروع ہوا، یہ مصر سے، طٰہٰ حسین، زندیق شیطان تھا، یہ نام بڑا اچھا، طٰہٰ حسین مصری، بدبخت انسان تھا، اس کے متعلق لوگوں نے زندیق کا لفظ یعنی مرتد۔ سب سے پہلے اس نے اس شخص کے وجود کا انکار کیا کہ عبداللہ، کیوں؟ امت اس بات پر متفق تھی کہ سارا فساد امت میں کہاں سے شروع ہوا؟ عبداللہ بن سبا سے۔ یہ فتین کمبخت طٰہٰ حسین مصری، اس نے یہ بڑے اپنے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور کہا کہ نہیں، یہ گڑھی ہوئی روایت ہے، اس عبداللہ بن سبا نام کا کوئی یہودی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ انکار کیا، انکار اس لیے کیا تاکہ جتنے باطل فرقے ہیں ان کا وجود یہ کہا جائے سب مسلمان ہیں، عبداللہ بن سبا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ بگاڑ کہاں سے پیدا ہوا؟ عبداللہ بن سبا۔ یہ کلمہ پڑھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، مدینے میں آیا، لوگوں سے ملنا جلنا شروع کیا اور بتانا کہ ہم نو مسلم ہیں۔ لوگوں نے سمجھا یہودی پڑھا لکھا ہے، ہاتھوں ہاتھ لیا، اس کو خوب عزت افزائی کی۔ جب اس کے پیر جم گئے مدینہ میں، تو اب مسلمانوں میں بیٹھ کر کے کچھ نہ کچھ شکوک و شبہات، اعتراض کی باتیں کرنا شروع کیا۔ بھائی تمام انبیاء کے ہاں ساری امتوں میں یہ تھا، لیکن ہم لوگ جس امت میں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ہاں تو اس دن وہ کوئی چیز آپ لوگوں میں نظر نہیں آ رہی، طرح شکوک و شبہات اور طرح طرح سے کچھ اعتراضات اس نے شروع کیے. لوگوں کو شک ہوا. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکایت کی. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا، پکڑ کے لایا گیا. کہا تم ایسی سی حرکت، نہیں کچھ نہیں، تم کون ہو؟ کہا یہودی تھے، گمراہ تھے، اللہ نے ہدایت دی، مسلمان ہوئے تو اپنا یمن چھوڑ کر کے ہم آئے ہیں کہ اپنی ساری زندگی آپ لوگوں کے ساتھ مدینے میں گزار دیں. عثمان بن عفان چھوڑ دیے، لیکن جب زیادہ حرکت شروع کی تو اس کو ملک بدر کر دیا، نکالا. سارے عرب کا چکر لگاتے ہوئے کوفہ گیا، وہاں سے بھگایا گیا، شام گیا، وہاں سے آخر میں آ کر کے مصر میں اس کے پیر جم گئے. اور جہاں جاتا وہ طرح طرح سے شکوک شبہات پیدا کر کے لوگوں کا دماغ خراب کرتا. جن میں ایک مسئلہ اس نے اٹھایا کہ بھائی یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ حضرت عیسیٰ عقیدہ ہم لوگ مسلمانوں کا ہے کہ وہ زندہ ہیں آسمان پر، دوبارہ پلٹ کر کے دنیا میں آئیں گے. یہ تو ہم لوگ مانتے ہیں، لیکن آخری نبی کو یہ مرتبہ کیسے نصیب نہیں؟ اب لوگوں سے پوچھتا کہ اچھا عیسیٰ افضل ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہر آدمی کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں کہ اب تمہارا عقیدہ تو یہ بتاتا ہے کہ عیسیٰ افضل ہے. دیکھو ساری نصوص کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے انسان ایسے ہی شکوک و شبہات کی باتیں کرتا ہے. یہیں سے انسان کی گمراہی کا راستہ کھلتا ہے. اب بہت سارے لوگ سوچنے سمجھنے پر مجبور ہو گئے. اب بھائی ہمارے نبی کیسے نہیں لوٹیں گے؟ ایسے چلتے چلتے اب اس نے ایک بات اور کہی کہ بھائی میں مدینے میں رہا، عثمان بن عفان اللہ خلیفہ جو ہیں، ہمیں کچھ ڈاؤٹ ہے ان کے بارے میں. وہ عدل و انصاف سے کام نہیں لے رہے ہیں، وہ دین میں بڑا بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. دیکھو واقعی اگر عبداللہ بن سبا کو سمجھ لو تو ہر فتنہ پیدا ہونے والا سمجھ لو گے. لوگوں کو اس سے راستہ ہموار کر لیا. اور دلیل کیا دی؟ کہا دیکھو حج تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں فرض ہوا اور سارے لوگوں نے حج کیا. مینا میں اللہ کے رسول نے کتنی رکعت نماز پڑھائی تھی؟ سب آدمی کہتے 2 رکعت. ابو بکر نے کتنی؟ 2 رکعت. عمر نے کتنی؟ 2 رکعت. عثمان نے کتنی؟ 4 رکعت. دیکھو عثمان بگاڑ پیدا کیا کہ نہیں؟ دیکھو اللہ کہاں سے کہاں تھا. حالانکہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر صحابہ تھے لاکھوں کی تعداد میں، لیکن صحابہ نے اعتراض نہیں کیا، ان کے پیچھے پڑھ لیتے رہے. بلکہ صحابہ نے پوچھا ایسے کیوں؟ تو 2 روایت. ایک انی تأہلت بمکہ تھا، اصل مکے میں نے ایک شادی کر لی ہے، اپنا گھر بنا لیا ہے، تو میں مکے کا باشندہ ہو گیا ہوں، تو اس لیے میں 4 رکعت پڑھتا ہوں. ایک وجہ تو بیان کی گئی. دوسری وجہ لوگوں نے یہ بیان کیا، دیکھو آدمی جب کسی کے پیچھے پڑ جائے نا تو کیسے عیب نکالتا ہے. دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ دیہات کے لوگ، ان پڑھ لوگ، بدو جو آ رہے ہیں جمعہ نماز پڑھنے کے لیے، اگر ہم 2 رکعت پڑھاتے رہیں تو کہیں ایسا ان جاہلوں کے دل و دماغ میں یہ بات نہ آ جائے کہ بھائی ہم لوگوں نے زندگی میں 4 رکعت پڑھی، لیکن ہمارا خلیفہ تو کتنا پڑھا رہا ہے؟ مکے میں کتنی نماز رکعت ہوتی ہے؟ 2. تو جانے کے بعد بھی یہی غلط فہم مبتلا، اس لیے 4 رکعت پڑھا دیتے. لیکن عبداللہ ابن سبا نے اس کو کچھ اور انداز سے پیش کیا. دیکھا دین میں بگاڑ پیدا کیا نا.
ابھی تو یہ ہے، ابھی پتہ نہیں اور کیا کیا بگاڑ پیدا کریں گے. دیکھیے اسے 2-4 چیزیں بتائی. پھر جو ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اپنی کرسی بچانے کے لیے، اس کو ملک بدر کر دیتے ہیں. حادثہ کیا پیش ہوا تھا؟ معاملہ کیا تھا؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بہت سارے مسائل جو ہوتے، جو اللہ کے رسول سے سنے تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا دستور یہ تھا، مثلا یہ فطرانے کا مسئلہ اور کچھ، تو حضرت عثمان بن عفان اور صحابہ کرام کچھ اور کہتے، ابو ذر غفاری کہتے دیکھو ہم نے جتنا کیا ہے اتنا ہی کریں گے. کچھ زیادہ اختلاف بڑھتا تو حضرت عثمان بن عفان نے ابو ذر غفاری کو کہا دیکھو تمہاری ان لوگوں سے جمتی نہیں تو ایسا کرو تم ذرا مدینے کے باہر ربضہ میں جا کر کے آباد ہو جاؤ، تاکہ کسی بھی صورت سے اختلاف نہ ہو. کہیں اختلاف بڑھے گا، لڑائی ہوگی، بلا فوٹ پڑے گی، تو کیا کرو تم کنارے ہو جاؤ. حضرت ابو ذر غفاری بلا کسی اعتراض کے چلے گئے. ان کو پورے حقوق ملتے رہے، پورے حقوق ملتے رہے، پورے صحابہ کی طرح. اب ابو ذر غفاری کے نام دیکھو، ابو ذر غفاری کو اس نے کیا کیا؟ بے دخل کیا. یہ کہہ کر کے اب سب کر رہا تھا. اب آخر میں اس نے ایک بات اور کہی جہاں سے پبلک بھڑک اٹھی، اور یہ وہی پبلک ہے جس کے پاس علم نہیں تھا. اگر دین کی سمجھ ہوتی، علم ہوتا تو ایسی نوبت نہ آتی. مسئلہ کیا اٹھایا؟ کہا دیکھو ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، یعنی جس کو نبی وصیت کر جاتا کہ میرے بعد یہ بنے گے، میرے بعد یہ بنیں گے. اور اہل کتاب میں سے تورات وغیرہ کی باتیں وہ زیادہ جانتا تھا. تو ہمیشہ سے ہر نبی کا دستور یہ تھا کہ دنیا سے جاتا تو اپنا ایک نائب مقرر کر کے جاتا، اپنی بات کسی کو سرپرستی کے لیے نام چن کر کے جاتا، بتا کر کے جاتا، مقرر کر کے جاتا. اور نبی کے انتقال کے بعد سارے لوگ اسی کو اپنا خلیفہ بنا لیتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ لوگ کیا سمجھتے؟ بغیر وصیت کے ہی بے گئے ہوں گے؟ یہی بات جب سارے نبیوں نے وصیت کیا تھا، اپنے بعد کس کو خلیفہ بنائے بتایا تھا، کون نبی کے بعد ان کا جانشین بنے گا، سارے نبیوں کا دستور تھا. تو ہمارے آخری نبی کیوں اس کو چھوڑ دیں گے؟ تو نبیوں کی سنت ہے. تو ہمارے نبی نے بھی وصیت کی ہوگی، لیکن لوگ بتا نہیں رہے ہیں. حضرت عائشہ کے گھر میں وفات ہوئی، ابو بکر صدیق کا آنا جانا، بہت ساری چیزیں. تو اس نے کہا کہ اصل میں جو وصیت ہوتی ہے قرابت داروں میں ہوتی ہے. آپ کے جتنے لوگ تھے سب سے زیادہ رشتے ناتے کے اعتبار سے آپ کے قریب کون تھے؟ علی تھے، چچاداد بھائی، داماد، ڈبل رشتہ، داماد بھی اور چچاداد بھائی. تو اس نے نقطہ چھیڑا کہ یہ حضرت علی کو اللہ کے رسول نے وصی بنایا تھا، کس کو اور بنائیں گے؟ رشتہ دار، چچاداد بھائی اور داماد. ویسے بھی آپ کے نرینا اولاد نہیں تھی، تو آپ کا وارث کون بنتا؟ حضرت علی. یہ چیز چھیڑ دی اور یہ شوشہ چھوڑا اور بات عام ہونے لگی. ہر انسان جس کو دین کی سمجھ نہیں تھی وہ یہی کہتا بھائی بات تو معقول ہے، یہیں سے بات تو معقول. سارے نبیوں نے کسی نے کسی کو وصیت کیا، تو ہمارے نبی کیسے بلا وصیت کے جائیں گے کہ انتخاب کرو؟ کیا تو ہوگا. اب یہ اس طرح سے جس کو کہتے ہو تم لوگ کھچڑی پکنا، کھچڑی پکتی گئی، بات پھیلتی گئی، بات پھیلتی گئی، عام ہوتی گئی. آخرکار ایک بڑی تعداد تیار ہو گئی. اس سلسلے میں اور اس نے کوشش کی اور بتا دیا کہ حضرت علی کو اصل خلافت تھی، ابو بکر
عمر، عثمان، ان تینوں نے اپنے طاقت کے زور سے خلافت کو غصب کیا اور اہل بیت حضرت علی کو بے دخل کر دیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ حق والے کو حق ملے، یہ تھا، یہودی حق دلائے گا، یہی اس نے ہنگامہ کیا۔ اور یہ ہوا کہ مدینے میں چڑھائی کر کے عمر کے حضرت ابو بکر کے حضرت عثمان بن عفان کے خلاف ہنگامہ کیا جائے، ان کو حکومت سے اتارا جائے۔ واللہ جو کھیل آج کھیلا جا رہا ہے، جھوٹ، فریب، دغا بازی، وہی عبداللہ بن سبا نے کیا تھا۔ تیار ہو گئے بہت بڑی تعداد ہلڑ بازوں کی، بلواہیوں کی، مصر، عراق راستے میں، اور بہت سارے ہزاروں کی تعداد مدینہ پر چڑھائی کر دیا۔ اسی اثنا میں ایک بڑا خطرناک ڈرامہ اس نے رچا اور ایک بات بنائی جس سے اور لوگوں میں ہنگامہ۔ ان تمام چیزوں میں پیش بہت زیادہ حصہ ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد نے بھی لیا تھا، محمد بن ابی بکر۔ یہ اس طرح سے انہوں نے صدیق اکبر کے ایک بیٹے نے بھی ظالم نے ایک ڈرامائی انداز میں ایک لیٹر تیار کیا اور ایک شخص کو دیا کہ لے جاؤ، پھر پکڑا۔ لیٹر تھا ابو بکر صدیق کی طرف سے لیٹر لکھا جا رہا ہے اور وہاں کے گورنر کو کہ ابو بکر کے اس بیٹے کو پکڑو، اس کی گردن مار دو۔ حالانکہ کوئی ایسا لیٹر ابو بکر صدیق کی طرف سے، عثمان بن عفان کی طرف سے نہیں تھا، لکھا، خبر ہی نہیں تھی۔ جیسے آج دیکھتے ہیں دنیا میں کسی حکومت کو گرانے کے لیے سب سے بڑا کسی کا خون۔ ابھی آپ لوگوں کے سامنے ایک ملک میں انقلاب کیسے آ گیا کہ ایک آدمی کو لوگوں نے جلا دیا اور جانے کے بعد کہا دیکھا اس نے، اور پھر عراق سعودیہ ایمبیسی کے ایک آدمی کو قتل کیا گیا۔ قتل کا مقصد کچھ نہیں تھا، صرف اتنا مقصد کہ ہاں اس سے پوری پبلک اور پوری دنیا کو ہنگامہ کرا کر کے سعودیہ گورنمنٹ کو ختم کیا جائے۔ تو یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے قتل کا کیس۔ حالانکہ عثمان بن عفان نے اسے کوئی تحریر نہیں لکھی تھی۔ اب اس کے بعد ہنگامہ، مدینے میں چڑھائی کی، حج کا موسم تھا، اکثر صحابہ کرام حج میں چلے گئے تھے، بڑی تھوڑی تعداد میں تھے، بلوائی بہت زیادہ تھے، ہنگامہ تھا۔ حضرت عثمان بن عفان بھی منع کرتے تھے نہیں، ان سے لڑائی نہ لڑو، صرف ہمارے خاطر پوری پبلک نقصان اٹھائے نہیں۔ بہرحال اسی میں چند افراد نے مل کر کے عثمان بن عفان کو شہید کر دیا۔ ٹھیک ہے نا، یہ شہادت ہوئی۔ اب فرقے کیسے بنے وہ سمجھیں، اتنا تو سمجھ گئے۔ وَقَانَ قَتْلُ أَوَّلَ الْفُرْقَةِ وَأَوَّلَ الْاِخْتِلَافِ فَتَحَارَبَتِ الْأُمَّةِ، امت آپس میں لڑ گئی۔ لڑی کیسے؟ اب اس کو ذرا اختصار سے سمجھیں، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ لڑی کیسے امت آپس میں؟ اب دو ٹکڑے ہوئے، کیسے لڑے؟ حضرت عثمان بن عفان کی شہادت کے بعد اہل مدینہ جتنے صحابہ تھے سب لوگ باتفاق رائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا، خلیفہ بن گئے۔ کوئی اختلاف اہل مدینہ نے نہیں کیا، اور جو بلوائی آئے تھے وہ بھی قتل کے چلے گئے، انہوں نے بھی کوئی اختلاف نہیں کیا، باتفاق کس کو خلیفہ مقرر کیا گیا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا لیا گیا۔ اب خلیفہ بن جانے کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان اور قبیلے کے لوگ
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا کہ آپ خون کا بدلہ لیں، جن لوگوں نے قتل کیا ہے ان کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے قتل کیا جائے، اور یہ آپ کی ذمہ داری آپ کریں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن لوگوں نے مطالبہ کیا، حضرت علی نے ٹھیک ہے کریں گے، حالات اچھے ہو جانے دیں، ہمیں یاد ہے اور ہم ضرور قاتلین کو یعنی عثمان بن عفان کا بدلہ قاتلین سے لیں گے۔ سارے لوگوں نے بیعت کر لیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، انکار کیا۔ بیعت سے کیوں انکار کیا؟ جیسے لوگوں نے رنگ دیا ویسے نہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا بھائی پہلے حضرت عثمان بن عفان کا خون لیں، یہ دنگا فساد ختم ہو، اس کے بعد ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ ہوا اور کچھ نہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم خلافت کریں گے، سارا معاملہ اتنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کا لیٹر پڑھا، ان کی تجویز پیشکش پڑھی اور جواب دیا کہ یقیناً ہم بدلہ لیں گے، عثمان بن عفان کا خون، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ضائع اور برباد نہیں جائے گا، ہم ان کا بدلہ ضرور لیں گے، لیکن ذرا حالات درست ہو جائیں، فتنہ ختم ہو جائے، سب کو کے بارے میں معلوم ہے کس نے کیا کیا ہے، پورا ان کو بدلہ دینا پڑے گا اور ہم سزا دیں گے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ اسی پر مصرت نہیں، آپ بدلہ نہیں۔ دونوں میں ایسی بات چیت چل رہی تھی، کوئی جھگڑا نہیں، تبادلے خیال ہو رہا تھا، کوئی ایسی نہیں۔ اس اثنا میں اب فرقے، جو عبداللہ بن سبا کا فتنہ تھا، جو لوگ اس کے فتنے سے متاثر ہوئے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ مصالحت ہو سکے۔ انہوں نے باقاعدہ حضرت علی اور امیر معاویہ دونوں کے خلاف احتجاج کیا، دونوں کے خلاف۔ بات زیادہ بڑھی، ایک ہی راستہ تھا کہ کوئی ابھی فرقے نہیں بنے تھے، لیکن جب اس باطل فرقے نے دیکھا، یعنی جو سبائی گروہ تھا، اس نے دیکھا کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ آپس میں صرف بات کر رہے ہیں، نہ یہ بدلہ لے سکتے ہیں نہ وہ بدلہ لے رہے ہیں دونوں، تو دونوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی مطالبہ کیا، حضرت علی نے کہا انشاءاللہ ضرور لیں گے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ امیر معاویہ حضرت علی، یہ لوگ بات ہی کے ذریعے جنگ جمل اور جنگ صفین، جو جنگ حضرت علی اور عائشہ کی جو ہو گئی، اور ادھر حضرت علی اور معاویہ کی جو ہو گئی، یہ صرف اس لیے ہو گئی کہ صلح ہوتے ہوتے جب صلح کی باری آتی تو وہ فساد پھیلانے والا گروہ نہیں چاہتا کہ ادھر مصالحت ہو۔ اچانک دن میں صلح کی بات ہوئی، صلح کریں گے، اور رات کو جب سوئے تو یہ باغی گروہ مل کر کے ایک دوسرے پر رات پر حملہ کر دیا، اور نام لیا حضرت عائشہ نے، ہم کو حملہ کرنے کا حکم دیا، اور ادھر حضرت عائشہ کیا گروہ جو پوچھتا نہیں علی نے ہم کو حکم دیا، حالانکہ دونوں کو پتہ نہیں، یہ بلوائی بیچ میں۔ اور یہی معاملہ تقریباً حضرت علی اور عائشہ ختم ہوتا امیر معاویہ کے ساتھ ہوا، دونوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آخرکار پبلک کی لڑائی، اور جب مصالحت کی بات آئی اور دونوں نے مصالحت کر لیا، کرنے کی باری تو دیکھو ایک گروہ نکل گیا، ان الحکم الا للہ، نہیں علی بھی کافر اور معاویہ بھی کافر،
یہ پہلا ایک فرقہ آ گیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خارج۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ کچھ نہیں، شیطان مسلط کہ ہر گناہ کبیرہ کا مرتکب کیا ہے؟ کافر ہے۔ حضرت علی کافر کیوں ہو گئے؟ حضرت علی اور معاویہ دونوں اس لیے کافر ہو گئے کہ انہوں نے لوگوں کا فیصلہ، ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص کا، حضرت علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری تھے اور معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص، ان دونوں پنچوں نے فیصلہ کر دیا اور اس کو ان لوگوں نے قبول کیا۔ قرآن کہتا ہے صرف اللہ کا فیصلہ قبول کیا جائے گا، اور انہوں نے کس کا فیصلہ قبول کیا؟ اور یہی خارجی ذہن آج بھی اخوانی اور تحریکی پوری دنیا میں عام کر رہے ہیں۔ یہ خارجی سب سے پہلا فرقہ کیا پیدا ہو گیا؟ خوارج کا۔ خوارج کا پیدا ہوا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے اس فرقے میں بھی کچھ ایسے لوگ، اس گروہ میں بھی صاف نہیں ہوا تھا، جنگ تو ہو گئی، تقسیم ہو گئے، لیکن یہ فرقہ جو تھا لڑانے والا وہ ابھی دونوں گروہوں میں موجود تھا، یہ نہیں چاہتا تھا صلح کرے، اس لیے کہتے عبداللہ بن سبا کا جراثیم موجود، اس نے پھر جب مصالحت کرنی چاہے تو حضرت علی کے خلاف، حضرت علی سے خارجیوں کی جنگ ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں جو ایک گروہ تھا جو خارجی ذہن کے تھے وہ تو جا کے بھگ گئے حرورہ نامی جگہ، جب اپنا مرکز قائم کیا کوفہ میں ایک جگہ، اور ادھر انہوں نے کیا کیا، جو شیعان علی تھے حضرت علی کی گروہ میں، انہوں نے اب حضرت عبداللہ بن سبا خبیث نے جو کہا تھا کہ علی اصل میں وصی تھی، حضرت علی کو خلافت ملنی تھی، ابو بکر عمر اور عثمان نے یہ غاصبانہ قبضہ کیا تھا، انہوں نے غصب کیا تھا، حضرت علی کا حق نہیں دیا، وہ تینوں ظالم تھے، وہ بات زیادہ بڑھ رہی تھی، یہ تو اس کو ایک گروہ پیدا ہو گیا نا، کیا شیعان علی، شیعہ۔ اب ان میں جو ہے وہ دو قسم کے لوگ ہوئے، ایک تو بس اتنا ہی کہ حضرت علی کیا ہیں؟ اللہ کے رسول کے وصی ہیں، خلافت ان کو ملنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ اللہ کے رسول نے وصیت کیا تھا، لیکن ابو بکر عمر عثمان ان تینوں نے اپنے قوت و طاقت سے حضرت علی کو محروم کر کے حکومت کی ہے، اس لیے حضرت ابو بکر عمر اور عثمان کو گالیاں دینا ان کا سلسلہ شروع ہو گیا، ایک گروہ تھے۔ اور کچھ لوگوں کو عبداللہ ابن سبا نے اتنا غلو ان کے عقیدے میں پیدا کر دیا تھا کہ الوہیت کا درجہ بھی ایک دیا اس عبداللہ بن سبا نے، کہ حضرت علی جو ہیں اللہ رب العالمین کے مقام پر، یعنی یہی اصل میں کیا ہے، یہ اللہ علی العظیم، نام ہی نے کہا علی العظیم۔ تو ایسے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب گلو کیا بہت ہی زیادہ، یہاں تک کہ حضرت علی کو الہ تک کا درجہ دینا شروع کر دیا کہ الوہیت حلول ہو گئی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں کو قتل کرایا کیونکہ مرتد ہو گئے تھے۔ اس طرح سے دو فرقے آگے وجود میں، کون؟ خارجی اور روافض شیعہ، ٹھیک ہے نا؟ اسی کی طرف اشارہ کیا کہ وَتَفَرَّقَتْ، اور فرقے میں بڑھ گئے، ٹھیک ہے نا؟ وَاتَّبَعَتِ الطَّمَعَ وَالْأَهْوَاءَ وَالْمَيْلَ إِلَى الدُّنْيَا، اور جب سیاست آ گئی، یہ دونوں فرقے پیدا ہو گئے، تو اب یہ خارجی روافض بے دین لوگ جو تھے عبداللہ بن سبا کے ورگلائے میں، اب ان لوگوں کے دلوں میں دین کی محبت نہیں، بلکہ ان کے در حرص، طمع، کرسی کی لالچ، بدعات، یہ ساری چیزیں ان میں عام ہو گئی، بات ہو گئی ہے۔
یہ تو سمجھ لیا آپ نے پہلے فرقے اور کس طرح سے فرقے وجود میں آئے. اب آگے دیکھیں. فَلَيْسَ لِأَحَدٍ رُخْصَةٌ فِي شَيْءٍ أَحْدَثَهُ مِمَّا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أو يكون يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه. یہ بہت ہی اہم جملہ ہے، اس کو سمجھے پہلے. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں فَلَيْسَ لِأَحَدٍ رُخْصَةٌ فِي شَيْءٍ أَحْدَثَهُ مِمَّا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے، کسی شخص کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے شرعاً کہ کوئی ایسی احدثہ ہو، احدث بدعت، کسی چیز کسی شخص کے لیے کسی کلمہ گو کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایسی چیز پر عمل کرے جس کو اس نے خود ایجاد کیا ہو. سمجھئے نا؟ بلکہ پیروی کس کی کرنی ہے؟ اسی دین کی. تو فلیس لأحد، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ایسی چیز پر جس چیز کو ایجاد کرے کوئی بدعت اور پھر اس پر وہ عمل کرے. اور ایسی بدعت ایجاد کیا، ایسی چیز ایجاد کیا جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نہیں تھے. کیوں؟ یہاں کتاب و سنت کا نام نہیں لیا، صرف صحابہ نہیں تھے. کیوں؟ صحابہ ہی نے کتاب اللہ اور نبی کی سنت کو سمجھا، محفوظ رکھا، اور یہی اسلام و دین تھا. اللہ کے رسول کے جانے کے بعد بھی صحابہ نے اس کی حفاظت کی. اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا امت میں جب اختلاف ہوگا 73 فرقے بن جائیں گے تو سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ وہ کون سا فرقہ؟ ما انا علیہ و اصحابی، وہی فرقہ جنت میں جس پر ہم ہیں اور ہمارے صحابہ ہیں. تو صحابہ کے زمانے میں جو دین نہیں تھا قیامت تک وہ چیز دین نہیں بن سکتی. تو کیا مطلب ہوا کہ جب کسی نے کوئی ایسی چیز ایجاد کیا جس پر اصحاب رسول نہیں تھے تو قطعاً اس شخص کو اس پر عمل کرنے کا اختیار نہیں دیا جائے، جائز نہیں ہے، وہ بدعت ہوگی. او یکون یدعو الی شیء احدثہ من قبلہ من اہل البدع. سب سے بدترین انسان کون ہوا؟ جس نے ایسی چیز ایجاد کی، دین میں نئی چیز ایجاد کیا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا جس پر صحابہ کرام نہیں تھے، یہ بدعت ایجاد کیا. تو سب سے بدترین انسان یہ ہے، اس کو ذرہ برابر اجازت نہیں. ٹھیک ہے نا؟ دوسرا انسان سب سے بدترین کون ہے؟ او یکون یدعو الی شیء احدثہ من قبلہ من اہل البدع. یا بدعت ایجاد تو نہیں کیا، بدعت اس شخص نے بدعت تو ایجاد نہیں کیا، اس سے پہلے کسی نے بدعت ایجاد کیا تھا اور یہ شخص بعد والا اس بدعت کو رواج دیتا، اس کی طرف دعوت دیتا ہے. پہلا تو بدعت ایجاد کرنے والا ہے اور یہ کیا ہے؟ بدعت کی دعوت دینے والا. ہاں، اسی لیے یہ سب سے بدترین مجرم ہوگا. دونوں کے لیے قطعاً گنجائش نہیں کہ وہ بدعت کو ایجاد کریں، بدعت کو رواج دیں. ٹھیک ہے نا؟ یہاں ایک حدیث یاد رکھیں، صحیح مسلم کی حدیث اور بخاری کی بھی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. اور حدیث اس طرح سے بیان کیا کہ جب یہ شیعہ فرقہ پیدا ہو، یہی عبداللہ بن سبا کا فتنہ ہی سے اس کا بھی تعلق ہے.
عبداللہ بن سبا نے سب سے پہلے اٹھایا نا کہ اللہ کے رسول نے کچھ وصیت کر کے دی تھی علی کو، لیکن اس کو ابو بکر عمر نے پھاڑ ڈالا یا کیا کر ڈالا، بہت ساری چیزیں کہتے ہیں، اور حضرت علی کو اس پر عمل نہیں کرنے دیا۔ جب اس طرح سے بہت ساری باتیں عام ہونے لگیں تو کچھ لوگ بڑے عقل مند تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اے علی، کیا کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ نے تمہارے ساتھ مخصوص کیا، تمہارے ساتھ تم کو بتایا لکھ کے دیا، وصیت کیا، کوئی ایسی چیز ہے جو تمہارے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے رسول نے تم کو کوئی ایسی چیز دی ہے، بتائی ہے؟ حضرت علی نے کہا بالکل نہیں۔ پھر ایک چھوٹی سی پرچی نکالی، کہا اس کے علاوہ اللہ کے رسول نے ہم کو کچھ نہیں دیا تھا۔ دیکھو انکار کر دیا نا، اس کے علاوہ جو ایک پرچی ہے، اس کے علاوہ اللہ کے رسول نے ہمیں کچھ نہیں دیا تھا، اللہ کے رسول نے لکھا اور ہمیں پکا، علی اس کو رکھ لو۔ کہا کیا لکھا ہے؟ حضرت علی نے کہا اس میں 4 چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ نمبر 1، لعن اللہ من لعن والدی۔ نمبر 2، لعن اللہ من غیر منار الارض۔ نمبر 3، لعن اللہ پہلے کیا لانا، تیسرا ولعن اللہ من غیر منار المذبح لغیر اللہ، 2 ہو گیا نا۔ لعن اللہ من لعن والدی، لعن اللہ من غیر منار الارض، لعن اللہ من لعن والدی، 3 ہو گئے نا۔ نمبر 1 پھر لعن اللہ من لعن والدی، اللہ اس شخص پر لعنت بھیجے، اللہ کی لعنت ہو جس نے اپنے ماں باپ پر جو لعنت بھیجتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ نمبر 2، لعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو زمین کے نشانات کو، حدود کو بدلتا ہے۔ زمین ہوتی نا، کبھی کسی کی زمین کو غصب کرنے کے لیے وہ بدلتے ہیں۔ نمبر 4، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو جو غیر اللہ کے نام جانور ذبح کرتا ہے۔ نمبر 4، لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر جو محدث، بدعتی کو پناہ دیتا ہے۔ ہاں، کس کو پناہ دیتا ہے؟ بدعت یا بدعتی، دونوں آیا، بدعت کو یا بدعتی کو۔ محدث پڑھیں گے تو بدعت اور محدث پڑھیں گے تو بدعتی، دونوں مروی ہے۔ یہاں بعض اہل علم نے حدیث سن لیے نا، ان میں سے چوتھی تھی جو ہے اللہ کی لعنت ہو اس پر جو محدث کو پناہ دیتا ہے یا محدث کو پناہ دیتا ہے۔ محدث یعنی بدعت یا اور محدث بدعتی۔ کیا مطلب ہے؟ جو انسان اپنے معاشرے میں چاہے بدعت ایجاد کرنے والا ہو یا بدعت کی دعوت دینے والا، یہ بدعتی انسان ہے، ایسے انسان کو، ایسے لوگوں کو کبھی چھوڑا نہیں جاتا۔ اور پھر کہتے ہیں فہو کمن احدثہ، فہو کمن، جو شخص بدعت کی دعوت دیتا ہے، بدعت کسی اور نے ایجاد کیا لیکن ایک شخص بدعت کسی اور کی ایجاد کردہ بدعت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دونوں گناہ ہمیں برابر ہیں، وہ ایجاد کرنے کی بنا پر، یہ دعوت دینے کی بنا پر۔ یہ تو ہو گیا۔ اب آگے دیں گے، فمن زعم ذلك او قال به فقد رد السنة
وخالف الحق والجماع واباح البدع. اللہ اکبر. جس شخص نے ایسا کیا، فمن زعم ذلک، جس شخص نے ایسا کیا، کیا مطلب؟ بدعت کی طرف بلایا، بدعت کی دعوت دی. او قال به، یا بدعت کی باتیں کرتا ہے، فقد رد السنہ، تو اس شخص نے سنت کو رد کیا. بدعت کے اپنانے کا مطلب کیا ہے؟ سنت گئی، سنت کو رد کر دیا. جیسے کہ بیان کیا گیا کہ جب بھی کوئی قوم سنت بدعت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق سنت اس سے چھین لیتے ہیں. اس نے سنت کو رد کیا. وخالف الحق حق اور جماعت کا انکار کیا. کیا مطلب ہے؟ وہ فرقہ ناجیہ جس کے بارے میں اللہ سے فرمایا جنت میں وہ گروہ جائے گا جو ما انا علیہ واصحابی، جو اس راستے پر ہوگا جس پر ہم اور ہمارے صحابہ ہیں. وہی الجماع، اور یہی جماعت ہے. تو اس نے اس جماعت کی مخالفت، کس جماعت کی؟ جو ایک فرقہ جنت میں جانے والا والی جماعت تھی، اس نے اس کی مخالفت. کیوں؟ اس نے بدعت کی دعوت دی اور بدعت کی طرف بلایا. وَأَبَاحَ الْبِدْعَ، اور بدعت کو اس نے جائز قرار دیا اور عوام میں رائج کیا، اس کو پھیلایا بدعت کو خوب اچھی طرح سے. ہو گئی اتنی بات. اب ذرا دیکھو، وَهُوَ أَضَرُّ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ إِبْلِيسِ، اور یہ انسان جو ہے اس امت پر ابلیس سے بھی زیادہ نقصان اور ضرر پہنچانے والا ہے. کتنی سخت وعید ہے. اور واقعی دیکھو ایک بڑی عجیب سی بات ہے. لوگ کہیں رہے اس کو ابلیس بنا دیا گیا، ہمارے یہاں تو یہ کہیں گے نا. لیکن غور کرو، امام بربہاری جو کہہ رہے ہیں کہ امت کو اور اسلام کو ابلیس سے زیادہ یہ نقصان دہ ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ کیوں؟ دیکھو دنیا میں شیطان کو سب برا سمجھتے ہیں. ہندو بھی شیطان کو برا سمجھتا ہے نہیں؟ آج تک دنیا میں کسی کو دیکھے جو شیطان کو اچھا کہہ رہا ہو. اسی لیے کوئی شیطان کی عبادت نہیں کرتا، شیطان کی کوئی عبادت نہیں کرتا. اتنا شیطان بدنام ہو گیا ہے کہ شیطان بھی شیطان کی عبادت نہیں کرتا. ہندو، مسلم، یہودی، برا سے برا انسان رہا دیکھو، وہ بھی کسی کا ہمارے ساتھ شیطانی نہیں کرنا. ہندو بھی بولتا ہمارے ساتھ شیطانی نہیں کرنا. دیکھو شیطان اتنا برا ہو گیا. شیطان اپنا سارا کام لیتا ہے انسان سے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ شیطان کسی پڑھے لکھے بااثر جس کی بات معاشرے میں سنی جا رہی ہو ایسے انسان کو پکڑے. شیطان چور اور ڈاکو کوئی بات نہیں کرے گا، لیکن دیندار ہوگا سب اس کی باتیں کریں. یہ پیری فقیری کے پیچھے ذرا دیکھو، کہتے ہیں نا بابا نے ایک کرامت ایک کرامت، شیطان ان کی جتنی مدد کرتا ہے تمہاری کبھی نہیں کرے گا. تو یہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بات کہی، اور سلف پہلے بھی کہتے تھے. یہ سفیان ثوری بلکہ بعد صحابہ سے بھی منقول ہے کہ ابلیس کو سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے بدعات سے، اور بدعتی مر جائے تو ابلیس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. وجہ صرف یہی ہے کہ ابلیس جب اپنا کام شیطان لینا چاہتا ہے تو کس کے ذریعے لیتا ہے؟ آپ کو ورگلائے گا. کبھی آپ کے اندر ریاکاری، کبھی آپ کو مال اور دولت کی لالچ، کہیں دنیا داری، یہ سب دکھلا کر کے آپ سے غلط کام کروائے گا تاکہ آپ عالم گلے بادہ اوڑے ہوئے آپ کو دیکھ کر کے سینکڑوں آدمی اور گمراہ ہوں گے. جب عالم بدعت کی دعوت دے گا تو عالم ایسے نہیں، جاہل تو کہہ دے گا بھائی ہاں بدعت ہے، کیا دلیل ہے؟ ہم نے سنا ہے. لیکن مولوی جو ہوگا
وہ جب کہے گا آپ کہیں کہ بدعت ہے، کہا بدعت نہیں ہے، وہ کہتے کہ بدعت حسنہ ہے، 1000 دلیلیں پیش کرے گا. تو یہ انسان جو ہوگا ایسا پڑھا لکھا عالم کے لبادے میں، دینداروں کا لبادہ جب اوڑھے گا، حلیہ جب بنائے گا، اور کام شیطان کا کرے گا، تو ابلیس اتنا دین میں بگاڑ پیدا کر کے لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتا جتنا یہ آدمی بگڑا ہوا عالم. اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کسی نے پوچھا، عمر فاروق نے پوچھا بعض لوگوں سے، ما یہدم الاسلام، دین کو کیا چیز ڈھا دیتی ہے؟ کہا تین. نمبر 1 بگڑا ہوا عالم، سمجھ گئے نا، بگڑا ہوا عالم. نمبر 2 بگڑا ہوا بادشاہ. نمبر 3 بگڑا ہوا عابد، پیر. یہی تینوں شیطان انہی تینوں کو استعمال کرتا ہے. اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اپنے ملکوں میں، پیر صاحب اگر کہہ دیں، علامہ البانی لا حول ولا قوت نقل کرتے ہیں ایک جگہ کہ پیروں کی باتوں پر اتنا بھروسہ لوگ کر لیتے ہیں، اتنا بھروسہ کر لیتے ہیں، اتنا یقین کر لیتے ہیں سب، کہ اردن یا سیریا کے بارے میں بتا رہے تھے ہمارے زمانے میں. پیر نے کہا تمہارا کام بنے گا بشرطے کہ تمہاری بیوی ہمارے ساتھ ایک دن لیٹے گی، تب سمجھ گئے نا، اس کے بغیر کام نہیں. اتنا اس کو ایمان کہ اپنی بیوی بھی پیر کے حوالے کرنے کے لیے تیار. اور پیر بیوی کیا تصور اور شوہر کا نہیں، اس شکل نظر ورنہ اصل میں ہمارا شوہر ہمارے ساتھ سب کچھ کر رہا ہے. دیکھا آپ نے. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب مجھے قاضی بنایا گیا، قطر میں قاضی بنایا گیا، تو کہتے ہمارے سامنے جب کیس آتا، کوئی جھگڑا بدو لے کر کے آتے، گواہ مانگتا، گواہ نہیں ہے، قسم کھاؤ، تو دونوں پارٹیاں قسم کھا لیتے ہیں. یہ 3 مرتبہ کھایا تو وہ کہتا ہے کہ ہم 10 مرتبہ کھائیں گے قسم. کہا کہ میں تنگ آ کے فیصلہ کیسے کریں؟ حدیث کے اندر تو البینۃ والمدعی والیمین ولا من انکر، مدعی گواہ پیش کرے، سامنے والا قسم کھائے. کہا کہ قسم تو دونوں ایک سے بڑھ گئے. کہا میں تنگ آ گیا، فیصلہ کیسے کریں؟ گواہ اس کے پاس تھی، قسم دونوں کھا رہے ہیں اور دونوں اللہ کی قسم کھا رہے ہیں. امام شوکانی کہتے میں تنگ آ گیا. ایک دن بیٹھا تھا تو کچھ وہاں کے مقامی لوگ آئے، بیٹھے، ہم سے بات چیت ہو رہی تھی، تو میں نے اپنا قصہ سنایا کہ حضرت تو میرے لیے بڑی مصیبت ہے، یہاں کوئی جھوٹا قسم کو سب قسم کھاتے ہیں، مدعی بھی مدعا ہے، حالانکہ ایک جھوٹا تو ہوگا لیکن ایک سے بڑھ ایک مرتبہ کہتا میں 2 مرتبہ قسم کھاتا، میں 3 مرتبہ. کہا تنگ آ گیا. تو اس نے کہا تم کبھی کامیاب نہیں، میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں، پتہ چل جائے کہ جھوٹی قسم کھا رہے کہ سچی. کہا کیا؟ کہا پیر کی قسم کا سوال. کہا کہ جب کہو قسم کھائے، اچھا تب پیر کی قسم اپنے شیخ کی، عربی میں شیخ کہتے ہیں نا، پیر کی قسم کھاؤ اس اپنے شیخ کی تب پتہ چلے. کہا اس نے ہمیں مشورہ دیا. دوسرے دن عدالت میں آیا، کیس آیا، بھائی گواہ ہے؟ نہیں ہے. تم قسم کھاؤ گے؟ ہاں قسم کھاؤں گا. تم کہ ہاں بھی ہم بھی قسم کھائیں گے. کہا کہ اب میں وہ نسخہ، اچھا ٹھیک ہے تم قسم کھاؤ گے؟ اللہ کی قسم میں حق پر ہوں، میری چیز ہے. اور وہ کہتا میں 10 مرتبہ قسم کھاؤں گا، ہماری چیز ہے. میں نے کہا اچھا. کہا تم اپنے پیر کی قسم کھا. ہم جھوٹی قسم پیر کی نہیں کھائیں گے. دیکھا، کہنے لگے اس دن فیصلہ ہو گیا، اب آسان ہو گیا ہمارے لیے. یعنی اللہ کی قسم تو انسان کھا سکتا ہے لیکن پیر کی قسم اتنا ڈر ہے. تو پیر جو کہہ دے. یہاں بات چل رہی تھی کیا؟ انسان شیطان انسان سے کام لیتا ہے، اور پڑھا لکھا انسان اگر شیطان
نے اس پر قابو کر لیا تو امت کے لیے ابلیس سے بھی زیادہ نقصان دہ کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ سارے چپٹر ہر ایک جملہ انہیں بڑے اہم انہوں نے بیان کیا تھا امام. چلو اگلا اور انشاءاللہ ایسے ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ ضروری. چلو اشہد ان محمد رسول اللہ.